وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہم نے طے کر رکھا ہے۔ اب ان دو آیتوں کے اندر اللہ نے کافروں کا تذکرہ کر دیا۔ آپ شروع سے جو بات میں نے بتایا اس کو یاد رکھیں گے۔ شروع کی کتنی آیتیں؟ تقریباً 5 آیتوں کے اندر ہدایت پر چلنے والے لوگوں کی نشانی کا بتایا گیا کہ ہدایت پر چلنے والے لوگ کون ہیں، متقی لوگ کیسے ہیں، ان کے اندر کیا کیا صفات ہوتی ہیں، یہ 5 آیتوں میں۔ اب ان 2 آیتوں میں کافروں کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اللہ رب العزت بتانا چاہتے کہ دیکھو 2 راستے ہیں، ایک ہدایت والا راستہ، اس راستے پر چلنے والے لوگوں کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2 ہدایت سے ہٹ کر گمراہی کا راستہ، کفر کا راستہ۔ اب اس میں 2 کیٹیگری ہیں، ایک وہ لوگ جو کھلا کفر کرنے والے، اندر سے بھی پکے کافر، باہر سے بھی پکے کافر، وہ ہر حال میں بتلاتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک تو یہ کافر، وہ کیسے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ وہ ڈرائیں تب بھی ماننے والے نہیں، نہ ڈرائیں تب بھی ماننے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں میں سیل ڈال دیا ہے اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے، کسی بھی چیز کو دیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ اب دوسرے قسم کے کافر کون ہیں؟ اب ان کے بارے میں اللہ نے 13 آیتوں کے اندر بتایا۔ وہ کون لوگ تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر سے اپنے کو مسلمان بتاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور دوسرے کاموں میں شریک ہوتے تھے، لیکن اندر سے ان کا کفر تھا، دل ان کا ایمان نہیں لایا تھا، وہ اندر سے جھوٹے تھے، سامنے سے سچے نظر آتے تھے لیکن اندر کے جھوٹے تھے۔ ایمان اصل میں اندر سے ماننے کا نام ہے۔ آدمی ظاہر سے کتنا ہی دھوکہ دے دے لیکن اندر سے جھوٹ ہو تو یہ کوئی کام آنے والا نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے تقریباً 13 آیتوں کے اندر بتایا کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ منافق، نفاق کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ دل کے اندر کوئی کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو۔ صحابہ کی زندگی کیسی تھی؟ ان کے دل میں جو ہوتا تھا وہ زبان پر ہوتا تھا۔ ڈبل ایکٹنگ کی زندگی ان کی نہیں ہوتی تھی کہ سامنے ایک پیچھے ایک، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ ادھر گئے تو مسجد کو آئے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بول دیے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے ہی بندے ہیں۔ باہر گئے تو جا کر جو ہے غلط کام کرنے لگے، حرام کام کرنے لگے، اپنے آپ کو بھی مسلمان کہنے لگے۔ یہ ایکٹنگ صحابہ کو نہیں آتی تھی۔ جیسی مسجد کے اندر ایک مسلمان اپنے کو پابند سمجھتا ہے، ایسے ہی باہر جا کر بھی وہ مسلمان پکا ہونا چاہیے۔ اب اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ جو دل سے مسلمان نہیں ہیں، ظاہر سے مسلمان ہیں، ایسے لوگوں کی نشانی بتاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر، آمنا باللہ وبالیوم الآخر اور ہم نے ایمان لایا ہے آخرت کے دن پر۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ فرماتے وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کا ایمان وہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے۔ زبان سے تو کہتے ہیں، ایمان دل میں ہونے کا نام ہے، دل کے اندر کوئی چیز اتر جائے اس کا نام ایمان ہے۔ وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کس کو؟ اللہ کو اور اللہ پر ایمان لانے والے بندوں کو، مسلمانوں کو، اللہ کو اور اللہ کے بندوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا کہہ کر؟ ہم بھی ایمان لانے والے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا دھوکہ انہی کو نقصان کرنے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہی ہے اللہ کسی کے دھوکے میں آتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ یہ جھوٹا مسلمان ہے، تو لہذا مسلمان بھی زیادہ دن کسی کے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے، تو اب ان کا دھوکہ انہی کو نقصان پہنچائے گا، یا اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔
اللہ فرماتے وما یخدعون الا انفسهم، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے ہی کو دھوکہ پہنچا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا بڑا نقصان کر دیا، مسلمانوں کا بڑا نقصان کر دیا، اور ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کی جیسی بولی بولتے ہیں، باہر آتے ہیں تو باہر جا کر ہم باہر والوں کی گیت گاتے ہیں۔ اللہ فرماتے وما یخدعون الا انفسهم، ان کو معلوم نہیں ہے اس حرکت سے وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، وہ ان کا اس بات کا ان کو شعور نہیں ہے، اس بات کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ ان کے اس حرکت سے انہی کو دھوکہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ مرض کسے کہتے ہیں؟ بیماری، مرض اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس کے طاری ہونے کے بعد، اس مرض کے انسان پر آ جانے کے بعد آدمی کی حالت صحیح نہ رہے، چاہے بیماری جسمانی ہو چاہے بیماری روحانی ہو۔ جسمانی بیماری بخار ہے، کوئی بھی بیماری ہے، آدمی کو لاحق ہو جائے، کہیں جگہ میں درد ہے، کسی جگہ میں کوئی تکلیف ہے، پھوڑا پھنسی ہے، کوئی سردی بخار ہے، آدمی کی حالت صحیح نہیں ہوتی ہے۔ روحانی بیماری، ایک آدمی جس کا عمل بگڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اندر سے اس کا روح بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں، نماز روزے کے لیے تیار نہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کی زندگی کے اندر پریشانی ہے، ان کی ایکٹیویٹیز سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خود ایک بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کو ایک بیماری لگ چکی ہے۔ کن کو؟ جو لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری ہے۔ جھوٹا آدمی اپنے جھوٹ کو بچاتے بچاتے ہوئے کبھی بھی ڈر میں رہتا ہے۔ جھوٹا آدمی کو کبھی بھی ڈر رہتا ہے میرا جھوٹ کب کھل جائے گا، میرے اندر کی حقیقت کب معلوم ہو جائے گی۔ تو یہ خود ایک بیماری ہے، اندر سے پریشان ہے آدمی، کہیں بھی جاتا ہے تو اپنے بارے میں ڈر رہتا ہے، کہیں مجھے پہچان نہ لے، میری اصل حقیقت معلوم نہ ہو۔ اور یہ چیز منافقین میں ہوتی تھی، صحابہ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے، مذبذبین بین ذالک، اللہ قرآن میں ایک جگہ دوسری جگہ فرماتے کبھی ادھر ہو جاتے لا الہ الا ولا الہ الا، نہ پکے کافر ہیں نہ پکے مسلمان ہیں، ایکٹنگ کرتے کرتے ہی زندگی گزر جاتی ہے۔ اب ایسے جھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر ایک تو بیماری ہوتی ہے جھوٹ کی، دوسری بیماری ہوتی ہے حسد کی۔ ہر وقت ان کو جلن رہتا ہے اللہ پر، ایمان والوں پر، رسول پر، کیسے ایمان والے ترقی کر رہے ہیں، کیسے مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آگے بڑھ رہا ہے، مسلمان کیسے دین سیکھ رہے ہیں۔ اسلام کا جو سچا دشمن ہوتا ہے اس شکل میں، اس بھیس میں، اسے حسد رہتا ہے کہ ہر وقت کیسے ایمان بڑھ رہا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جھوٹے مسلمان کی نشانی بتلائی گئی کہ وہ ایمان والوں کو دیکھ کر، اللہ کو دیکھ کر جل رہا ہوتا ہے، اندر سے حسد کر رہا ہوتا ہے۔ یہی تفسیر علماء نے لکھی ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، اب ان کے دل کے اندر تو بیماری ہے ہی، اللہ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا، ان کے اس مرض کو بڑھا دیا، یہ بیماری بڑھتی چلی گئی، ان کے دلوں کے اندر اب بھی اور نفاق اور جھوٹاپن اور پکا ہو گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے بڑا عذاب، ایک ہوتا، اللہ نے کئی قسم کے عذاب ذکر کیے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ذلت والا عذاب۔ آپ ایک آدمی کو مارتے ہیں تو بڑا مار مارتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایسا مار مارنا اس سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کتنا بہت زیادہ مارے بھائی، زیادہ مار، یہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا مار، کہ آدمی کو ایسا مار پڑے، ایسی چوٹ لگی کہ جلدی آدمی اس چوٹ سے باہر نہ آئے،
اس تکلیف سے باہر نہ آئے، یہ ہوتا ہے عذاب عظیم۔ عذاب علیم یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اس عذاب کی وجہ سے آدمی کو تکلیف ہوتی رہے، اندر سے درد ہوتا رہے۔ علم کہتے ہیں درد کو، عذاب علیم کہتے ہیں ایسا عذاب جس کی وجہ سے آدمی کو عذاب ہونے کے بعد بھی تکلیف ہوتی رہے، درد ہوتا رہے۔ کل قیامت کے دن ان کو جو عذاب دیا جائے گا، عذاب درد دینے والا عذاب، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ کہتے ہیں ذلت والا عذاب۔ ایک آدمی کو چپل سے مارنا اور لکڑی سے مارنا دونوں برابر نہیں ہوتے۔ ایک آدمی کو تھپڑ مارنا اور ایک آدمی کو جوتے سے مارنا دونوں برابر نہیں ہوتے۔ اللہ نے کئی جگہ بتایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ کہ ہمارے طرف سے ان کو بے عزتی کا عذاب، ذلت والا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلا دیا۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثر اس زمانے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کفار مکہ کے بیچ میں جو ڈبل ایکٹنگ کرنے والے تھے وہ یہودی تھے۔ یہودی یہ پکے دشمن، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پکے دشمن تھے۔ کیوں ہوا یہ لوگ کیسے دشمن ہوئے، آگے چل کر پورا واقعہ آتا ہے انشاءاللہ، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اب ان لوگوں نے تو یہ تو کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، بس یہ تھا کہ نبی کو نہیں مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کو نہیں مانتے اس لیے کہ نبی ہمارے خاندان میں آنا چاہیے تھا۔ پہلے سے لے کر شروع سے لے کر آخر تک، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں، پیڑھی سے پیڑھی اٹھا کر دیکھ لیں گے تو ہمارے ہی خاندان میں آئے ہیں۔ بنو اسماعیل میں سے کوئی نبی نہیں آئے، سارے آئے تو بنو اسحاق میں سے آئے ہیں، یہ بنو اسماعیل میں سے کیسے آ گئے؟ ہم مانیں گے نہیں، اس وجہ سے کہ یہ دوسرے خاندان میں پیدا ہو گئے، اس وجہ سے ہم نہیں مانیں گے۔ حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا گیا، ان کو بتایا گیا ساری باتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ یہودی اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں کہ یہ خدا کا نبی ہے، جیسے اپنے بچے کو پہچانتے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ جیسے باپ اپنے بچے کو پہچانتے کہ یہ میرا بچہ ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی کو یہ پہچانتے ہیں کہ یہ خدا کا نبی ہے، پھر بھی نہیں مانتے ہیں۔ تو اکثر منافقین جو ہوتے تھے وہ یہودیوں میں سے ہی ہوتے تھے۔ اب یہ جواب دیا گیا کہ دیکھو ان کو کیوں جھوٹا کہا گیا؟ یہ تو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جب یہ دو چیز کو تو مانتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے ہیں، ان کو کیوں جھوٹا کہا گیا؟ دیکھیے، اللہ کو اور آخرت کو ماننے کے بارے میں دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننے کے اعتبار سے دیکھا جائے عیسائی بھی مانتے ہیں، اور بت پرستی کرنے والے لوگ بھی مانتے ہیں، شرک کرنے والے لوگ بھی مانتے ہیں کہ ضرور ایک اللہ ہے، اوپر والی ایک ذات ہے، وہ بھی مانتے ہیں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ اوپر والے کے یہاں ایک دن فیصلہ ہوگا، ان کے دل میں بھی یہ بات ہے۔ تو ان کو جھوٹا کیوں کہا گیا؟ کہ کوئی بھی آدمی اللہ کی بات مانتا ہے تو شروع سے آخر تک مانے، شروع سے آخر تک مانے، تبھی اس کی بات سمجھی جائے گی کہ یہ صحیح معنوں میں مانتا ہے اور اللہ کی پوری بات مانتا ہے۔ لہذا ایک بات مان لینا، دوسری بات کا انکار کر دینا، دو باتوں کو مان لینا، ایک بات کو چھوڑ دینا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے نہیں۔